سعید بن جبیر تابعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور ان کا اتنا خون نکلا تھا کہ حجاج بھی گھبرا گیا کہ خون کیوں نہیں رک رہا. تو بتایا گیا انسان کے سامنے جب موت آتی ہے یا موت کا تصور آتا ہے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے جسم سے خون کم نکلتا ہے. مگر یہ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا شاگرد، ان سے قرآن پڑھنے والا، ان سے رسول اللہ کے فرامین پڑھنے والا، ان کے علوم کا امین اور شاگرد تھا. اس کے سینے میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں تھا. بتایا گیا کہ ہم تمہیں برے طریقے سے ذبح کر کے برے طریقے سے قتل کریں گے، مگر اسے موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے حق کے اوپر جان دی، جسم کا سارا خون باہر نکل گیا. یہ سعید بن جبیر سے پوچھا گیا حضرت ما ہلاک الناس وما علامت الساعہ، آپ دو باتوں کا جواب دیجئے، قیامت کی علامت کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علماء کی موت، اہل علم کی موت یہ قیامت کی علامت ہے. کثرت سے علماء کا دنیا سے اٹھ جانا ایک ایک کر کے یہ علامت ہے لوگوں کی بربادی کی. اور ہم تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج جدید ترین دور میں اور قدم قدم پہ ہمارے پاس علماء موجود ہیں، مگر آج تک زندگی کے اندر کون سا موڑ ایسا پیش آیا کہ ہماری زندگی میں روزانہ 20 مسئلے پیش نہیں آتے؟ صبح سے لے کے رات سونے تک ہر مسئلے کا علم ہمیں ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت اور دین اسلام اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آنکھ کے کھلنے سے لے کے آنکھ کے بند ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، اس کے بعد کی زندگی تک رہنمائی کرتا ہے، تو صبح سے لے کے شام تک تاجر ہمارا تجارت کر رہا ہے، وکیل وکالت کر رہا ہے، گواہی دینے والا گواہی دے رہا ہے، لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں اگر 12 گھنٹے بھی یہ جاگ کے گزارتا ہے، ان 12 گھنٹوں میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو. کبھی پوچھنے کی زحمت کی؟ ہم نے سمجھا کہ بھئی کوئی شرعی تقاضا ہے پوچھ لیا جائے. حضرات صحابہ کرام اگر رات کو کوئی خواب دیکھتے تھے، مسئلہ تو مسئلہ ہے، خواب دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پہ تشریف فرما ہوتے. یہ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول میں نے رات کو یہ خواب یوں دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب بتاتے تھے. اور پھر آپ خود فرماتے تھے میں نے رات کو یہ خواب دیکھا، تو رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے، جہاں سوتے ہوئے بھی اگر کوئی چیز خواب میں نظر آ جائے اس کے بارے میں بھی فجر میں فوری طور پر پہلے وقت میں پوچھا جائے تو وہاں زندگی کے باقی مراحل کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہوگا. مگر ہمارے یہاں قیمت نہیں. لوگوں کی بربادی سعید بن جبیر نے بتایا کس چیز میں ہے؟ علماء کی موت کے اندر. اسی کو قرآن نے کہا سورۃ الرعد آیت 41 اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ يحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے تنگ کر رہے ہیں؟ ہم زمین کو تنگ کر رہے ہیں. اس کی کیا تفسیر ہے؟ مختلف تفاسیر میں ایک تو یہ بتائی گئی کہ کافروں کے ہاتھوں سے زمین نکل رہی ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. مگر قرآن مجید کے ترجمان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خراب الارض بموت علمائها وفقهائها واہل الخیر منها. زمین کی تنگی کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ زمین سمٹ رہی ہے، کافروں کے ہاتھ سے نکل رہی نہیں، زمین کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو کشادہ ہوگی۔ آج اگر باپ کے پاس 10 مرلے جگہ تھی، بیٹے نے کمائی کر کے 10 کنال جگہ بنا لی، اس نے اپنا گھر 2 کنال پہ بنا دیا، جگہ تو بڑی ہے مگر اللہ فرماتے ہیں ہم تنگ کر رہے ہیں۔ کیسے تنگ کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں علماء کو اللہ اٹھا رہا ہے، اہل علم دنیا سے اٹھ رہے ہیں، ان کی اموات ہو رہی ہیں، فقہا اٹھ رہے ہیں، خیر والے لوگ اٹھ رہے ہیں، پیچھے زمین وسعتوں کے باوجود بھی تنگ ہے۔